السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کیا قبلے کی طرف پیر کرنا درست ہے؟ کیا قبلے کی طرف پیر کر کے سونا درست ہے؟ ہمارے بر صغیر میں بہت سارے لوگ اس کو بہت بڑا گناہ تصور کرتے ہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کو اتنا بڑا گناہ تصور نہیں کیا جاتا جتنا بڑا گناہ تصور قبلے کی طرف پیر کرنے کو کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ جب چارپائی بھی اگر کوئی قبلہ کی طرف رکھتے، چارپائی کی پہیے، تو لوگ اس میں بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، کیا واقعی یہ ایسا ہے کہ قبلے کی طرف پیر کرنا منع ہے؟ دیکھیے، ہم لوگ جو چیز منع ہے وہ کرتے ہیں، جو چیز منع نہیں ہے ہم لوگ اس کو ایشو کر دیتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا، مگر ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے کہ ان کے منہ میں تو ہمیشہ پوڑی بھری رہتی ہے، کبھی تو ان کا منہ خالی نہیں رہتا ہے۔ تھوکنے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے ہیں کہ مشرق ہے، مغرب ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، حالانکہ دائیں طرف بھی تھوکنا منع ہے اور قبلے کی طرف بھی تھوکنا منع ہے، مگر اس میں احتیاط نہیں کرتے۔ اور اس میں بھی احتیاط نہیں کرتے جب کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کہیں کھڑے کھڑے طہارت کر دیا، کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا، نہ مشرق دیکھا نہ مغرب، بس کچھ آڑ دیکھا اور کوئی چیز دیکھا تو طہارت کرنے لگا۔ تو اس میں بھی قبلے کا ہمارے نوجوان خیال نہیں کرتے ہیں۔ تھوکنے میں خاص کر کے پوڑی کھانے والے تو بالکل ہی احتیاط نہیں کرتے ہیں کہ وہ قبلے کی طرف تھوک رہے ہیں، حالانکہ تھوکنا قبلے کی طرف منع ہے، قبلے کی طرف پیشاب کرنا، طہارت کرنا منع ہے۔ یہ جو پیر کرنا ہے قبلے کی طرف، تو کسی حدیث میں ممانعت نہیں ہے۔ قبلے کی طرف پیر کر کے سونا بھی منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے طریقے بتائے کہ آدمی دائیں کروٹ سوئے، وہ پیٹ کے بل نہ سوئے، آپ نے منع کیا، آپ نے کہا اس طریقے سے آدمی دائیں ہاتھ کو رکھ لے، اس طریقے سے۔ لیکن آپ نے کبھی ایسا، آپ نے کوئی حدیث ایسی پڑھی یا کوئی حدیث سنا کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ سوتے وقت آدمی کو قبلہ پیر کی طرف نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اور جہاں تک پیر کرنے کی بات ہے تو لوگ اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے، اگر کوئی شخص کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کعبے کے سامنے اگر دور بیٹھا ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور تھک گیا، اور کیا وہ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف پیر کر دیتا ہے، تو کیا بہت بڑا گناہ کر دے رہا ہے؟ اب بتائیے، اگر جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف پیر کرنا گناہ ہے، تو بتائیے کہ کعبے میں جو شخص نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کے پیر کہاں رہتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ آپ اس کو سنجیدگی سے لے لیے کہ جب آدمی کعبے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پیر کہاں رہتے ہیں؟ کعبے کے اندر کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سال میں غلاف چڑھایا جاتا ہے، کعبے کو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، تو لوگ اس کے اوپر رشک کرتے ہیں چڑھنے کے لیے، اور ہم لوگ بر صغیر میں اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ وہاں کے لوگ رشک کرتے ہیں کہ کس کا نام آئے، قرآن اندازی کرتے ہیں، اور جن کا نام آتا ہے وہ لوگ اوپر چڑھتے ہیں۔ تو بتائیے، جب کعبے کے اوپر چڑھتے ہیں ان کے پیر کہاں رہتے ہیں؟ کیا وہ پیر کھول کے چڑھتے ہیں؟ ایسا تو پاسبل نہیں ہے۔ تو اسی لیے کسی جو گناہ نہیں ہے اس کو گناہ سمجھنا، اور جو گناہ ہے واقعی اس کو گناہ نہیں جاننا، یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ دیکھیے، قبلے کی طرف پیر کر کے آدمی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھنے میں کیا صورت ہے؟ تو وہ کیسی صورت میں نماز پڑھے گا، کیسی شکل میں بیٹھے گا؟ جس طرح اس کے لیے ممکن ہو۔ اگر اس کے پیر گھٹنے نہیں مڑتے ہیں تو آدمی کیا کرے، وہ سیدھا قبلہ کی طرف پیر کر دے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ یا تو جس طرح وہ آلتی پالتی بیٹھنا ہو تو اس کے لیے اس طرح نماز، مانڈی مار کے جس کو کہتے ہیں، اس طرح نماز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ چیز منع نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک ہدایت دے، نیک سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔